نماز شروع کرنے سے پہلے دوسرا ہمیں جو ادب بتایا ہے وہ اپنے لباس کی طرف توجہ دینا ہے۔ عام طور پہ شلوار قمیص پہنی ہوتی ہے، مگر ہمارے نوجوان جنہوں نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہوتی ہے اس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں اور انہی تصویروں کے ساتھ وہ نماز پڑھ دیتے ہیں، یا جینز کی پینٹ وغیرہ وہ اس طرح کی پہنی ہوتی ہے کہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ جس میں جو سطر ہے اس کے ظاہر ہونے کا امکان لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی تم نے مسجد کے لیے آنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو اس کا اہتمام کر کے آنا ہے، زیب و زینت کر کے آنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کو نماز کی طرف آنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے لباس پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے تو کپڑا تو ویسے ہی حکم دیا گیا، پینٹ ہو، چادر آپ نے پہن رکھی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رہنی چاہیے۔ اور اگر بالفرض پینٹ لمبی ہے سائز میں تو عجیب و غریب آج کے دور میں فتوے دیے جاتے ہیں کہ جی پینٹ کو فولڈ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو آپ لمبے سائز کی پینٹ نہ رکھوائیں، نہ آپ خریدیں۔ لیکن اگر اس کا سائز لمبا ہے، گھٹنوں سے نیچے وہ پینٹ جا رہی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو بھی آپ نے پہنا ہو اس لباس کو آپ نے اپنے ٹخنوں سے اونچا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی تصویر بنی ہو تو اس تصویر والی شرٹ کو اتار کے کوئی بالکل جو سادہ قمیص ہے یا شرٹ ہے وہ پہن کے آپ نماز پڑھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز ادا کی اور آپ نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی تھی جس پہ کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تصویر نہیں تھی، پھول بوٹے جیسے آپ کہہ لیں کہ بنے ہوئے تھے۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا، شغلتنی اعلام ھذہ، اس چادر کے اوپر جو نشان بنے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے ساری نماز میں مشغول رکھے۔ آپ نے وہ چادر دی، جس صحابی سے لی تھی ان کا نام ابو جہم تھا، آپ نے فرمایا یہ چادر ابو جہم کو واپس کر کے اس کے بدلے میں کوئی سادہ چادر لے کے آ جاؤ۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہر نمازی، بالخصوص جو ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ پابند ہیں، مسجد کے جو بھی کارپٹ ہیں، صفحے ہیں، اس پہ نماز پڑھنی ہے۔ جائے نماز آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اس جائے نماز کی طرف نہیں جانی چاہیے، چاہے اس پہ خانہ کعبہ کیوں نہ بنا ہو۔ یعنی کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ نماز جس پہ سجدہ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے، وہ بالکل سادہ ہو کہ آپ کی سوچ، آپ کا دھیان نماز میں ادھر ادھر توجہ اس کی مبذول نہ ہو۔ اسی لیے مساجد کی فرنٹ کی دیواروں پہ پھول بوٹے بنانا اور ان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مزین کرنا کہ نمازیوں کا نماز میں دھیان سامنے کی طرف جا رہا ہو، اس سے منع کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چادر کو واپس کر دیا جس پہ محض پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، نقش و نگار ہوا تھا۔ تو اگر تصویر بنی ہو جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو پھر آپ خود ہی اس کا جائزہ لے لیجئے کہ جس نمازی نے نماز میں شرٹ پہنی ہو جس پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کی نماز کا اللہ کے سامنے کیا قبولیت کا انداز ہوگا۔ اسی لیے ہمیں دوسرے نمبر پہ جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ اپنا لباس ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ نماز سے پہلے وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے وہ نماز میں کھڑی ہوں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی چادر کو وہ اوپر اٹھا لیں، اور خواتین کی چادر، خواتین کے جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں اگر کچھ اوپر بھی ہوں تو ان کو اتنا نیچے کر لیں کہ جو ان کے ٹخنے ہیں وہ بھی ڈھانپ جائیں، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کرنے جا رہی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول و منظور ہو جائے۔